مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی توبہ قبول کرنے کے متعلق احکامات صادر فرما رہے ہیں، اور رب تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے توبہ کرو۔ اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور میرا پاک پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں اور معافی مانگیں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور یہ پہلا مہینہ جو ہے اس میں کثرت سے پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور نیکی کمانے کا یہ سیزن ہے، اور جتنی زیادہ آپ نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں وہ اکٹھی کریں۔ اور جب انسان سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما لیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان سامنے آیا، اور اس نے کپڑوں کے نیچے بغل میں ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، کپڑوں کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے؟ تو اس نوجوان نے اسے شراب کہنے میں ندامت اور شرمندگی محسوس کی، اور اس نے نہایت زاری و بے قراری کی حالت میں بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ مجھے حضرت عمر کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا، ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرما، اور مجھے ذلت سے بچا لے۔ چونکہ اب امیر المومنین موقع پہ آ گئے اور پکڑ بھی لیا، اور خیالوں میں اس نے اللہ سے بات کی، اور سچے دل سے وہ توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں نے سچے دل سے توبہ کی، اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو اس کے بعد نوجوان نے اپنے اللہ سے خفی طور پر یہ بات کرنے کے بعد فرمایا، عرض کرتا ہے، اے امیر المومنین، میں
نے اس کے اندر دودھ کی بوتل اٹھائی ہوئی ہے، یعنی میں اس کے اندر دودھ ہے، ایک روایت ہے کہ سرکہ ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے دکھاؤ، جبکہ اس میں شراب تھی. تو اس نے کہا جی اس میں دودھ ہے. اور جب اس نے دکھایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کھولا اور دیکھا تو واقعی وہ شراب کی جگہ دودھ تھا. سچی توبہ، وہ گناہگار شراب پینے والا اللہ سے شرمندہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے مالک آج پردے رکھ لیں امیر المومنین کے سامنے، میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ کا ڈر اپنے اندر جب پیدا کریں گے تو پھر بہت کچھ جو ہے بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا. تو پھر جب یہ آپ نے فرمایا کہ اس بوتل میں اس سے پہلے دودھ تو نہ تھا، سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے، فوراً الہام الہی حضرت عمر فاروق کے دل پر ہوتا ہے، جو محسوس کرتے ہیں کہ اے عمر ہمارے بندے کو رسوا نہ کر، اس کی پردہ پوشی کر. اے عمر میرا نام صرف جباروں کا ہار ہی نہیں ہے بلکہ ذوالمنن بھی ہے، میں ستار بھی ہوں، غفار بھی ہوں. میں نے اس کی دعا سے شراب کو تازہ دودھ میں بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر ایک گناہگار بد کردار اور خطا کار آدمی اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے خالص توبہ کرے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم اور لطف و احسان سے اس کے گناہوں کے شراب کو نیکیوں کے دودھ میں بدل دیتے ہیں. تو یہ توبہ اور معافی کا سیزن ہے. ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے گناہ کیا پھر اسے یاد کر کے غم اور دکھ محسوس کیا اور اس کا دل ڈر گیا تو اس کے نامہ اعمال سے اسے مٹا دیا جائے گا. یعنی اپنے گناہ کو سوچ کے روتا ہے، معافی مانگتا ہے. اگر ایک گناہ زندگی میں ہوا تو اس گناہ کے لیے مرتے دم تک رونا پڑے گا اور معافی مانگنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ معافی مانگنے سے گزارا ہوگا. اگر نماز چھوٹ گئی ہے، روزہ چھوٹ گیا ہے، کوئی زنا و بدکاری کا کام ہو گیا ہے، کوئی شراب نوشی یا کوئی سود کا کام، رشوت کا کام، دل آزاری، کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کا غیبت والے سے تو معافی بھی مانگنی پڑے گی دنیا میں. کسی پہ تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، وہ تو دنیا میں معافی مانگنی پڑے گی. تو جتنی جلدی توبہ کی جائے اتنا ہی جلد فائدہ ہے. جتنی جلدی توبہ کی طرف آپ رجوع کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے. اور توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور توبہ کرنے والا بندہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالی کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے قریب وہ پہنچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو پا لیتا ہے. جو شخص توبہ میں جلد کرتا ہے. ایک دن ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو حضرت ابن مسعود نے منہ پھیر لیا. پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی، آنسو ٹپک رہے تھے. آپ نے فرمایا جنت کے دروازے سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اسے بند نہیں کرتا. اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو. جو بندہ مایوس ہو جاتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. ہمیشہ اپنے دل کو خوش رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں. دو چیزیں ہیں کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو رونے والا منہ بنائے تنہائی میں، جب لوگوں سے ملے تو مسکرا کے ملے تاکہ اس کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں،
اور جب عبادت میں کھڑا ہو تو پرسکون اور پروقار طریقے سے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کرے کہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر 20 سال تک اس کی نافرمانی کی، پھر ایک روز اس نے آئینہ دیکھا تو داڑھی میں سفید بال نظر آیا۔ اسے یہ برا محسوس ہوا کہ یعنی 20 سال کی نافرمانی سے پشیمان اور نادم ہوا، اور کہنے لگا اے میرے اللہ، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی اور 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اب اگر میں تیری طرف رجوع کروں تو کیا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ تو اس نے ایک آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی تو ہم نے بھی تم سے محبت کی، اور پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تم نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تجھے مہلت دی، اب اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ برائی کریں، وہ دوبارہ آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ایک رب تعالیٰ ہے جس کے حکم کی ہم بار بار نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بات کو نہیں سنتے، اس کے باوجود وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ 20 سال نافرمانی کرنے کے بعد بھی ایک نوجوان آواز سنتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہماری طرف لوٹ آئے ہو تو ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ لیکن توبہ اور عمل یہ خاص چیزیں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بغیر توبہ کے مغفرت کی اور بغیر عمل کے ثواب کی امید نہ رکھ، اس لیے کہ اللہ تعالی سے غافل ہونا اس کے غضب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ایسے اعمال کا ارتکاب کرنا جن سے اللہ تعالی راضی نہ ہو اور اس پر مغفرت کی آرزو کرنا تیری آرزو کی فریب خوردگی ہے، اور یہاں تک کہ اسی حالت میں موت آ جائے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، کسی شک و شبہ میں نہ پڑو اور اپنی غفلت سے نکل آؤ اور اللہ کو غضب میں مبتلا نہ کرو۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے پہ غضبناک ہوتا ہے، اس حالت میں کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے، یا اس پر کہ مغفرت کی آرزو کرنا تیری آرزو کو جو ہے یہ تمہیں فریب دے رہا ہے کہ بس موقع ملے گا تو میں معافی مانگ لوں گا، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی گناہ کر لیں، خیر ہے، زندگی بڑی پڑی ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا گناہ مت سمجھیں، جاننا چاہیے کہ چند اسباب اور وجوہات سے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ گناہ پر ڈٹ جانا اور اسے بار بار کرنا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اصرار کی صورت میں گناہ صغیرہ نہیں رہتا، توبہ و استغفار کی صورت میں کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی چھوٹے گناہ بھی جو ہے نا، اگر آپ اسی پہ ڈٹ گئے ہیں بار بار، کہتے ہیں بد نگاہی سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، ایک بار آنکھ اٹھائی پھر جو ہے بار بار کرتا رہا، جھوٹ بار بار بولتا ہے، غیبتیں بار بار کرتا ہے، مستیاں بار بار کرتا ہے، تو وہ چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بہترین عمل کی طرف لے کے جائیں، اور بہترین عمل کیا ہے؟ جو ہمیشہ کیا جائے۔ تھوڑا عمل ہے ہمیشہ کیا جائے۔ آپ ایک کھجور صدقہ دے سکتے ہیں تو ایک دے دیں، 1 کلو نہ دیں، اسلام آپ پہ پابندی نہیں لگاتا۔ آپ پہ 5 ٹائم فرض نماز ہے تو وہ پڑھیں، لیکن 1000 نفل نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیں، لیکن 5 ٹائم نماز تو ضرور پڑھیں۔ مہینے میں سال بھر میں 1 ماہ کے روزے فرض ہے، آپ کو اللہ نے 11 مہینے چھوٹ دی ہوئی ہے، اگر رکھتے ہیں تو نفلی ثواب ہے، نہیں رکھتے تو گناہگار نہیں ہیں۔ لیکن جو فرض عمل ہیں انہیں ریگولر کرنا پڑے گا، اور باقی نیکیاں جو آپ تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں انہیں چھوٹا نہ جانیں، اور بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ کام ہی کیوں نہ ہو۔
تو آپ اپنے آپ کو مکمل یکسوئی کے ساتھ جو ہے اس ماہ کے اندر نیکی کرنے والے کاموں میں مشغول کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے بہت ہی خیر خواہ ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے ہر امتی کے لیے معافی ہے سوائے اس آدمی کے جو رات کو کام کرے اور پھر صبح اس کا چرچا کرے، یعنی کوئی گناہ کرے پھر حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا ہے. یعنی ایسا بندہ جو گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے چرچا کرتا ہے، یہ آج کل عام عیب ہے، عام گناہ ہے. بندہ برائی کرتا ہے، اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، کسی کی بیٹی بہن کی عزت اچھال کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ فخراً بتاتا ہے، شراب پی کے دوستوں کو فخراً بتاتا ہے میں نے فلاں برانڈ کی شراب پی ہے. رشوت لے کے اپنے حلقے میں بتاتا کہ میں نے رشوت لی. سود کا کام تو سر عام کرتا ہے، شرم محسوس نہیں کرتا اور لوگوں کو بتاتا ہے. یعنی اپنے گناہ آج کا نوجوان، آزاد نوجوان، اسکول کالج یونیورسٹی کے نوجوان بچے اور بچیاں گناہ کر کے اپنے دوستوں کو گواہ بناتے ہیں. ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہے اور چرچا کرتا ہے، فخر سے بتاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جو ہے نا بالکل معافی نہیں ہے. باقی میری امت کے ہر بندے کے لیے معافی ہے. دو بندوں کا مل کر گناہ کرنا بھی اسی زمرے میں آئے گا. اگر کوئی دو بندے مل کے کوئی گناہ کرتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، اب دونوں ایک دوسرے کے گناہ کے اوپر ان کا عیب کھل گیا، پردہ کھل گیا، دونوں جانتے ہیں کہ اس نے یہ عیب کیا ہے، دونوں مل کے کوئی عیب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ بچا کے رکھے برے دوستوں سے، تو یہ بندے بھی اسی کے اندر آئیں گے جن کے متعلق مجاہرین، جس کے اندر میرے آقا نے فرمایا کل امت معافی الا المجاہرین، کہ وہ مجاہرین کی جو ہے توبہ نہیں ہوگی. وہ کون ہے؟ جو گناہ کر کے لوگوں میں چرچا کرتے ہیں. تو میرے دوستو، معروف محدث حافظ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب منہبات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن مجید کی آیات مبارک وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ سورہ کاف کی ایک آیت ہے، اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا کے بارے میں فرمایا کہ وہ سونے کے ایک تختی تھی جس میں 7 سطریں لکھی ہوئی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے. یہ سورہ کاف کے اندر صحابہ کاف کے واقعہ کی طرف آتے ہیں، وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کی تفسیر الگ ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ اس پہ یہ لکھا ہوا تھا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہے پھر بھی ہنسی کرتا ہے، کہہ کے مارتا ہے، ہنستا رہتا ہے. دوسری بات لکھی تھی مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہو جانے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت رکھے. نمبر 3، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز کے جانے پر افسوس کرتا ہے. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہوگا پھر بھی مال جمع کرتا ہے. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرے. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کے بارے میں علم ہو پھر بھی دنیا کی کسی اور چیز سے راحت پائے. تو میرے دوستو، یہ 7 چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کہا ہے کہ یہ تعجب ہے اس بندے کے اوپر کہ جو ان چیزوں میں مشغول ہے. گناہ گاروں کے لیے زمین ندا کرتی ہے، جب زمین پر گناہ کرتے ہیں
تو زمین اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے جب زمین پر زنا، بدکاری، لواطت، مزنی، شراب، سود، جوا، بدنگاہی، بے پردگی، ظلم و ستم، قتل و غارت، مظلوم پر ظلم، مسکینوں بیواؤں کے حقوق کو سلب کیا جائے، غریبوں کو تنگ کیا جائے، تو پھر جو ہے یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں ندا کرتی ہے، یا ابن آدم تسعی علی ظہری و مسیرک فی بطنی، اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر چلتا ہے لیکن ایک دن میرے پیٹ میں تو آئے گا، میں تجھے اس کے اندر دبا لوں گی۔ آج مستی جتنی تو نے کرنی ہے کر لے، وتاسی علی ظہری وتعذب فی بطنی، تو میرے پیٹھ پر تو گناہ کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، لیکن میرے پیٹ میں تجھے عذاب دیا جائے گا۔ تضحک علی ظہری وتبکی فی بطنی، میری پیٹھ پر تو ہنستا ہے، تکبر کرتا ہے، لیکن میرے پیٹ میں تو روئے گا، گڑ گڑائے گا، تیری کوئی بات نہیں سنے گا۔ وتجمع المال علی ظہری وتندم فی بطنی، میری پیٹھ پر تو مال جمع کرتا ہے، لوٹ کر، گھسیٹ کر، رشوت کا، سود کا، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر کے مال اکٹھا کرتا ہے، لیکن میرے پیٹ میں تجھے شرمندگی آئے گی۔ وتاکل الحرام علی ظہری وتاکلک الدنیا فی بطنی، میرے پیٹھ پر تو حرام کھاتا ہے اور میرے پیٹ میں کیڑے تجھے کھائیں گے۔ یاد رکھو یہ دنیا عارضی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یا راکد اللیل مسرورا باولہ ان الحوادث قد یترکنا اسحارا، اے راحت کے آغاز میں خوش خوش سونے والو، کہہ کے لگانے والو، اچانک حوادث ساری کے وقت دروازہ آن کھٹکھٹاتے ہیں۔ لا تفرحن بلیل طاب اولہ خواب آخر لیل آجج نارا، اس رات پر خوشی نہ ہو جو آغاز میں اچھی ہے، بسا اوقات رات کے آخری حصے میں آگ بڑک ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا سوئے سوئے تیری روح نکل جائے اور تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں وہ زمانہ جلد آئے گا، وہ 5 چیزوں سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الدُّنْيَا وَيَنْسُونَ الْآخِرَةَ، وہ دنیا میں کھو جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسُونَ الْحِسَابَ، وہ مال میں کھو جائیں گے، آخرت کے حساب کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسُونَ الْخَالِقَ، وہ لوگوں سے محبت کریں گے، دوستوں سے محبت کریں گے، خالق کی محبت کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسُونَ التَّوْبَةَ، وہ گناہوں سے محبت کریں گے، توبہ کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الْقَصُورَ وَيَنْسُونَ الْمُقَبَّرَةَ، وہ حسن و جمال کے دیوانے ہو جائیں گے اور اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ دنیا سے محبت رکھنے والوں، دنیا کی محبت کو چھوڑ دو اور توبہ کی طرف رجوع کرو۔ آئے مل کے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کے ذکر کے ذریعے توبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا اللہ یا غفار، یا اللہ یا ستار، 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 یا اللہ یا غفار، یا اللہ یا ستار۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں یا اللہ یا غفار، یا اللہ یا ستار، 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 یا اللہ یا غفار، یا اللہ یا ستار۔ یا اللہ عز و جل
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما، ہر گناہ ہر برائی ہر خطا سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو پردہ شرم و حیا کی چادر عطا فرما، نوجوانوں کو ہدایت کاملہ عطا فرما، ہر برائی سے محفوظ فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، ہم سب کو اپنے خزانوں سے پاکیزہ روزی عطا فرما، عزت والی برکت والی سلامتی والی ایمان والی زندگی عطا فرما، سب کی دعائیں اور حاجتیں پوری فرما، حاضرین و سامعین نے جو دعائیں ذمہ لگائیں سب کی پوری فرما۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قافی المحمات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں اپنے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس بندہ فقیر کی دعوت پر آج مرکز محمدی روحانی قافلہ پر افطاری کرنے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، آمین۔